السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 242 ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن فقد استجر النبوة نبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهله وفي جوفه كلام الله. رواه الحاکم. صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے کلام کو پڑھا تو اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان میں لے لیا. وہ اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی، اور صاحب قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصے سے پیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت سے پیش آئے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام لیے ہوئے ہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اسی حدیث کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ایک لمبی لسٹ گرائی جا سکتی ہے کہ آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، لیکن پھر بھی وہ نامکمل ہوگی لسٹ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ بہت ہی زیادہ بریلینٹ قسم کی عورتوں میں سے ایک عورت ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر جاننا چاہتے ہیں تو قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ آپ کی زندگی ہے. قرآن میں جو اگر ایک چیز لکھی کہ کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس کو چھوڑا ہو، اور اگر کہا گیا ہے کہ نہیں کرو تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر دیا ہو. یہی ہر اس آدمی کے ساتھ، خاص کر جو عالم ہے، جو حافظ ہے، جس کو یہاں پر من قرأ القرآن سے کہا گیا ہے. حالانکہ بات تو مطلق کہہ گئی ہے کہ جو آدمی بھی، جس نے بھی قرآن پڑھا، تو اس کی بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آج جو کچھ اس نے اس کتاب میں پڑھا ہے، اللہ کی کتاب میں، اس کے خلاف زندگی میں عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے خلاف زندگی میں عمل ہو رہا ہے، آپ نے ایک دو مثال دے کر کے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرتا ہے اور آپ صاحب قرآن ہیں، آپ قرآن پڑھے ہیں، آپ قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، تو اس کا طریقہ جھگڑے کا جواب جھگڑا نہیں ہے. آپ وہ کچھ بھی بولے، کیونکہ وہ بیچارہ نادانی میں یہ بات کہہ رہا ہے. نمبر ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان ہو، لہذا جب لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو آپ اس پر خاموشی اختیار کریں، یا کوئی مناسب جواب دے دیں کہ جس میں غصہ نہ چھلکتا ہو. نبی کریم قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تم سے جاہل لوگ گفتگو کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے بولو بھائی السلام علیکم. مطلب کیا ہے کہ میں کہاں تمہارے ساتھ الجھوں، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان کا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، قرآن پر کام کرتے ہیں، تو شیطان کی ایک پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح دوسرے کام میں بزی کرو. دوسرے کام میں اگر آپ بزی کر دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصل چیز سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے، اور وہ جو قرآن پر کام کرنا ہے، جو تبلیغ کرنی ہے، جو اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کی طرف سے خود بخود کیا ہو جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا.
اسی لیے جو دائی ہوتا ہے، جو حقیقت میں تبلیغ کرتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر جو ہے گھر کا ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے دائی ہیں، یقینی بات ہے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے مل کر کے، آپ کی عورتوں نے، بیویوں نے مل کر کے پلان بنایا کہ ہم یہ بولیں گے کہ آپ پاکٹ منی بڑھائیے، یہ جتنی آپ پاکٹ منی دے رہے ہیں یہ ہم کو کم ہے۔ یہ شروع کا واقعہ ہے مدینے کا، مطلب 4-5 ہجری 6 ہجری کا۔ اس وقت حالات تھوڑے ٹائٹ تھے، اس کے باوجود 8 اور 9 بیویوں کو پاکٹ منی دینا وہ بھی ایک کمال کا کام تھا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گئی، اتنی لگی اندر سے، بولے تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید نازل ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس طرح کی باتیں آپ سے کر رہی ہیں، آپ ان سب کو طلاق دے دیجیے، اور میں آپ کے لیے، اللہ کہتا ہے میں آپ کے لیے بہت اچھی قسم کی عورتوں کا انتظام کر دوں گا، آپ ایک دم چنتا نہیں کریں۔ عورتوں کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو ان کے پیر سے زمین سرک گئی۔ کتاب ہے، یہ تو ہمارا گھریلو معاملہ تھا، پاکٹ منی کا معاملہ تھا، لیکن اس میں رب ذوالجلال نے انٹرفیئر کر دیا تو بڑی بات ہو گئی۔ تو ہمارے جو علماء ہیں تفصیل لکھنے والے، کیونکہ تو انہوں نے لکھا کہ دائی کو اگر بزی کر دیں گے آپ دوسرے کام میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ ٹینشن فری ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی مطالعہ کرتا ہے، میں خود چھوٹا سا ایک آدمی ہوں، مطالعہ کرنے بیٹھتا ہوں، اگر اس درمیان میں کوئی بھی ایسی ٹینشن کی بات ہو جائے، موبائل ٹیلی فون آ جائے یا گھر کا کوئی کہ بھائی پیاز ختم ہو گئی ہے ابھی فوراً چاہیے، اب وہ جو بھی اتنی دیر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے پڑے رہتے ہیں وہ سب ہوا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایسے کوئی نہیں ارجنٹ کوئی کام ہونا، تو اس طریقے سے دائی کا، یہ شیطان کا ایک کام ہوتا ہے کہ دعوت دینے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو وہ ایک ٹینشن میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اس کام سے ہٹ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے قرآن کا کام کیا ہے، لہذا آپ کی صفت یہ ہونی چاہیے 10 مرتبہ حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پورا اگر ملائیں گے جتنے لوگ نے آپ کے اوپر ٹرائی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے بھی گئے، سامنے بھی لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑے قرآن کے حامل ہیں، آپ نے 10 کے 10 مرتبہ معاف کر دیا۔ کیا جواب ہے؟ اپنا کام کرو یار۔ یہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کوئی آدمی کسی سے بدلہ لے لے تو لے سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ اعلیٰ صفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ ہے کہ کوئی آدمی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے جتنی آپ کے بس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی آدمی نے آ کر کے کوئی ڈیمانڈ کیا پیسے کی یا کوئی چیز، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے نہیں کہہ دیا ہو، نہیں کہا۔ ہمیشہ شاعر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر لا الہ الا اللہ میں لا نہیں ہوتا تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لا نہیں بولتے ہیں۔ لا کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ اسی بات کو یہاں صرف 2 مثالوں سے خاص کر کہ جب غصہ کوئی کرے تو آپ وہاں پہ نرمی سے پیش آئیں، اور جب کوئی جہالت کی بات کرے تو بھی آپ نرمی سے پیش آئیں، خاص کر ایسے موقع پہ جہاں 2 پارٹیاں ہوں، جس معاملے میں بھی 2 پارٹی ہو، سامنے والے کو کوئی بات ایسی ہے تو ایسی شکل میں، کیونکہ یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایک آدمی غصہ کر رہا ہے اور آپ کچھ نہ بولیں، تھوڑی دیر میں وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ تو جب بات پر بات کریں گے تو بات کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ وہ ہندی میں محاورہ ہے کہ ایک چپ 1000 بلا ٹالتا ہے۔ آپ ایک بات پہ چپ رہیں، سامنے والا بولتا ہی اسی وقت ہے جب ہم جواب دیتے ہیں۔ تو ایک تو کیا ہوگا کہ آپ دائی ہیں، قرآن کے حامل ہیں، آپ بات
خاموشی سے ختم ہو جائے گی اور معاملہ خود بھی نہیں رہے گا. یہ سب ہماری زندگی میں بہت کم ہے، کیونکہ جو اصلاح معاشرہ کا معاملہ ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں، خاص کر ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں میں بھی وہ قرآن کریم کی جھلک چلتی پھرتی نظر نہیں آتی ہے. اگر وہ چلتی پھرتی نظر آنے لگے نا تو عوام خود بخود کیا ہے اس کے اندر یہ بات کیفیت پیدا ہو. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا واقعہ ہے. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، تو ان سے کہا گیا ہے کہ آپ آج جمعہ میں تقریر کر دیں، لوگوں کے پاس بہت غلام ہے، کہ غلام کی آزادی کی فضیلت پر بات کر دیں. تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ میں تقریر کرتے تھے. انہوں نے بات نہیں کیا. لوگ آ کر کے بولے بھی، مشورہ بھی دیے، انہوں نے بات نہیں کیا. تو لوگ سمجھے کہ حضرت شاید بھول گئے. دوسرے جمعہ پھر ان سے جا کر کے کہا کہ حضرت غلام لوگوں کے پاس بہت ہو گئے ہیں اور غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، آپ تقریر کر دیں. تو وہ جمعہ بھی نہیں بولے. وہ ایسے 3 جمعہ لگاتار ان کو مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، اس ٹاپک پر بات نہیں کیا. پھر کچھ دن کے بعد اب لوگوں نے سمجھا کہ بھائی بیکار ہے کہنا، کچھ مصلحت ہوگی، کوئی بات ہوگی، نہیں کر رہے ہیں. کچھ دن کے بعد انہوں نے غلام کی آزادی پر تقریر کی، اسی اسٹیج سے جہاں مشورہ دیا جا رہا تھا. تو لوگوں نے جا کر کے کہا حضرت جب ہم لوگ کہہ رہے تھے تو آپ نے تقریر ہی نہیں کی، اور جب ہم لوگ مایوس ہو گئے کہ اب تو تقریر حضرت نہیں کی تو آپ نے بہت اچھی تقریر کی. تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا کہ غلام آزاد کرو، اس وقت تک میں نے کوئی غلام آزاد کیا نہیں تھا. تو جب میں تقریر کرتا تو لوگوں کے دلوں میں بات ہوتی کہ اپنا ہوتا آزاد کرتے تو معلوم ہوتا، اس لیے میں نے اس ٹاپک پر تقریر نہیں کی. اتفاق سے کہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جمعہ سے پہلے مجھے لا کر کے ایک صاحب نے گفٹ کیا ایک خادم غلام، تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. اب میرے اندر ہمت ہوئی کہ میں یہ بات کروں، تو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ کیفیت کہیں ہوگی. تو یہ چلتے پھرتے جب قرآن جو مبلغین ہوتے ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جب یہ چلتے پھرتے قرآن کریم کی تصویر بنتے ہیں تو خوب معاشرے میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر ہم باتیں کرتے ہیں، اقبال نے کہا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، باتیں بہت پیاری کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، باتیں لچھے دار کرتا ہے، کردار کا غازی بن نہ سکا. کیریکٹر جو ہے نا وہ نہیں بنا پایا اپنا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر عوام پہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں. ایسے بہت سے ہمارے پاس واقعات ہیں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً ایسا ہے، یا نام بھولنا، لیکن واقعہ صحیح ہے کہ بیوہ لوگوں پر مہم چلائی جا رہی تھی کہ بیوہ نہ رہیں سوسائٹی میں، شادیاں کی جائیں ان کی. شوہر اگر مر گئے ہیں، طلاق دے دیا ہے، پھر بھی جو ہے کیونکہ اگر زیادہ بیوہ عورتیں رہیں گی تو سوسائٹی میں کرپشن کے زیادہ چانسز ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے، ان کی بہن بیوہ تھی اور کافی بوڑھی تھی. ان کو سامنے ایسا نظر آیا کہ کچھ لوگ ابھی ان تقریر کے بعد اعتراض کرنے کے موڈ میں ہیں. چہرہ پڑھا انہوں نے، تو تقریر بیچ میں روک کر کے گھر چلے گئے، اور وہاں پہ 2-4 لوگ تھے گھر میں، وہ بیوہ بھی تھی، ان کی غالباً بہن تھی. تو انہوں نے 5 منٹ میں نکاح پڑھ دیا وہاں، اور کہا کہ دیکھیں ایسی سی بات ہے، اور ابھی تقریر کے بعد لوگ ایسا کریں گے تو میں عمل کر دوں تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے. یہاں اچھا نکاح میں تو اصل چیز کیا ہے؟ دونوں آدمی راضی ہوں اور اقرار کر لیں، مہر رکھ دے، ختم ہو گیا، نکاح ہو گیا. 2 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے. خیر وہ آ گئے، تقریر شروع کیا، اور وہی ہوا کہ جب تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا صاحب نے، کہا آپ کے گھر میں خود بیوہ ہے اور آپ بیوہ کی فضیلت کر رہے ہیں کہ بیوہ کو شادی کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا آپ جا کر پوچھ لیجیے ہمارے گھر میں.
تو یہ کیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کی زندگی میں، صحابہ تقریباً ایک بڑی تعداد مبلغ ہے، یعنی کچھ بھی کام کریں، اپنا بزنس کریں، کچھ بھی کریں، لیکن دعوت ان کے نزدیک کیا ہے؟ مقدم ہے۔ بات کریں گے تو اس میں اس کو لے کر آ جائیں گے، کہیں پہنچیں گے تو اسلامی طرز سے اپنا کام کریں گے۔ اسلام کے طرز پر کام بھی شروع کر دیں تو سب سے بڑی دعوت ہے، پریکٹیکلی دعوت ہے کہ ہم بھائی انڈونیشیا ہے آپ کا، اتنا بڑا ملک ہے، ایک بڑی آبادی مسلمان ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آخر اتنے مسلمان کہاں سے ہے۔ کچھ تاجر آئے اور انہوں نے اسلامی طرز پر تجارت کی، لوگ متاثر ہوئے کہ یہ اسلام میں ایسا بزنس ہے، انہوں نے کہا، اور اسی بنیاد پر دھیرے دھیرے کر کے پورا ملک کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ تو وہ جو قرآن کریم میں جو بات لکھی تھی اس کو اپنی زندگی میں کیا کر لیا گیا؟ ڈھال لیا گیا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر، چونکہ کہا کیا گیا ہے کہ من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ، یہ نبوت کی شان ہے۔ نبوت قرآن کریم جب آپ اپنے اندر داخل کرتے ہیں تو گویا نبوت کا پرتو ہوتا ہے۔ پھر اس کو مطلب یہ کرنے کے لیے کہیں یہ لفظ کہنے سے لوگوں نے سمجھے نبی ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ الگ بات ہے کہ اس کو وحی نہیں ہوتی ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ یہ جو ہم کو کہا گیا، علماء کو کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم جو ہے وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ تو وارث، پھر لوگوں کے دماغ میں آئے کہ وارث کا مطلب روکڑے ملیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ لیکن درہم و دینار کے ہم وارث نہیں بتا رہے ہیں آپ کو، آپ علم کے وارث ہیں، آپ اس کے کام کے وارث ہیں، اس کا جو مزاج ہے اس مزاج کو اپنی زندگی میں لانے کے وارث ہیں۔ وہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر وہ عالم جب کوئی بات کرتا ہے، جب وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے تو یہ تقریر ہے، تقریر اچھی ہے، ٹھیک ہے، تقریر ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہماری زندگی میں جب آتا ہے تبھی جا کر کے بات بنتی ہے۔ تو ابھی دیکھیں حفظ لوگ پڑھاتے ہیں، حافظ بھی اس میں داخل ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں حافظ کو مارا جاتا ہے پڑھاتے وقت، سب سے زیادہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی حفظ اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، اس کو تو نہایت نرم، نہایت شفقت کے ساتھ پڑھانا چاہیے، لیکن وہ سب سے زیادہ مارتا ہے۔ اب تو بہت اس پر کنٹرول ہوا ہے، 90% کنٹرول ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو گاؤں کے مدرسے ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بغیر ڈنڈا رکھے پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اب تو یورپ میں ڈنڈا رکھ کر پڑھانا جرم ہو چکا ہے، خیر پڑھاتا بھی نہیں کوئی وہاں، لیکن جرم ہے، باقاعدہ کرائم ہے، اس کے لیے باقاعدہ قانون بن گیا ہے کہ جرم ہے۔ لیکن آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اب وہ مار رہا ہے جو خود صاحب قرآن ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کیسی کی وہ ہمارے سامنے بات ہونی چاہیے۔ ایک تربیت کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو بدبو ہو گئی محفل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے بہت نفاست پسند تھے، بہت اچھی خوشبو کو استعمال کرتے تھے، خود آپ کے بدن سے بڑی اچھی خوشبو نکلتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی جس آدمی نے بدبو چھوڑی ہے جائے وہ وضو کر کے آ جائے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے کہا سب لوگ اٹھو چلو تازہ وضو کر کے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم بول دیں گے وہ آدمی جائے جس کا وضو ٹوٹا ہے تو سب کے سامنے اس کی کیا ہو جائے گی؟ بے عزتی ہو جائے گی۔ لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو سنبھالا معاملے کو۔ اسی لیے جو ہے قرآن جب لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں، ہم کو اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنا چاہیے، تب جا کر کے حقیقت میں جو صاحب قرآن کا لفظ ہے وہ ہمارے اوپر چشمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔